میں مالٹا کے سفر کی بات کر رہا تھا اور اس سے جو کچھ سبق مل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سفر اس کے بعد ہمارا ہوا وہ قبرص، ایک جزیرہ ہے، یہ یورپ میں ہے اور بڑا جزیرہ ہے، اور اس کا عجیب واقعہ ہے اس کے فتح کا، اور وہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت گورنر کے وہاں کے حاکم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے مجاہدین کو یہ کہتے تھے کہ ایسی جگہ مت جانا کہ جہاں میرے اور تمہارے درمیان دریا یا سمندر حائل ہو، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ اس زمانے میں سمندر کا سفر یا دریا کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا۔ کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی تھیں اور جانا کہیں چاہ رہے ہیں، کشتی کہیں بھی پہنچا دیتی تھی۔ پھر اس زمانے میں یہ طاقتور قسم کے جہاز تو ایجاد نہیں ہوئے تھے، لہٰذا سمندر میں غرق ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ خطرے سے محفوظ رہیں، تو عام طور سے وہ سمندر میں مجاہدین کو جانے سے منع کرتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر تھے۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت لی کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو زمانے میں جو روم کی حکومت تھی وہ ساری طرف بکھری ہوئی تھی، اور کسی بھی وقت وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجربہ کار تھے اور بڑے جیدار تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ ہم سمندر کے راستے جا کر قبرص کے اوپر کو فتح کریں، کیونکہ یہ جزیرہ ایسا ہے جو ہمارے سے قریب ہے، اور کسی بھی وقت رومی حکومت کے جو افسران ہیں یا ان کے جو سپاہی ہیں وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان شروع میں تعامل رہا، لیکن پھر اجازت دے دی، اور اس اجازت کے سلسلے میں ایک حدیث تھی جو ایک خوشخبری پر مشتمل تھی۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صحابیہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ایک رضاعی رشتہ تھا۔ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت ام حرام کے گھر جاتے۔ حضرت عبادہ بن صامت ان کے شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر جاتے اور جا کر کچھ آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ حضور کی رضاعی رشتہ داری تھی تو محرم تھیں حضور کی، تو وہ کبھی کبھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش بھی کر دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن آپ تشریف لائے اور حضرت ام حرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش کی، تو اس پر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ بیدار ہوئے تو چہرے پر تبسم تھا، ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں یا کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، ایسے اپنے مجاہدین دکھائے گئے ہیں، میری امت کے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوں، یعنی اتنے آرام سے، اتنے سکون سے، اتنی
راحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں. تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہوگی، ان میں سے تم بھی ہوگی جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کریں گے. یہ فرما کر دوبارہ آنکھ لگ گئی، اور دوبارہ جب بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا. تو پھر دوبارہ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لیے ہنس رہے تھے؟ تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تخت کی، جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں اس طرح وہ سفر کر رہے ہیں جہاد کے لیے. تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، تم پہلے والوں میں شامل ہوگی، دوسرے والے میں نہیں. تو اس طرح آپ نے دو بحری مہمات کی نہ صرف یہ کہ پیشگوئی فرمائی بلکہ ان کے لیے ایک طرح سے بشارت دی کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول لوگ ہوں گے. تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر قبرص کی طرف لشکر کشی کی سمندر کے ذریعے. تو حضرت ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بھی شامل تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور ان حضرات نے جا کر قبرص کے اوپر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر کے ان کو شکست دی اور قبرص کے اوپر فتح حاصل کی. یہ یورپ کی طرف سب سے پہلی پیش قدمی تھی، کیونکہ قبرص جو ہے وہ یورپ کا جزیرہ ہے، اور یہ یورپ کے اوپر مسلمانوں کی پہلی پیش قدمی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی حضرت معاویہ کے زیر قیادت. وہاں گئے، فتح ہوئی، لیکن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تو واپسی کے وقت یا داخلے کے وقت دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں. وہ اپنے سواری پر سوار تھیں، اس سواری نے ان کو گرا دیا اور اس میں ان کی گردن ٹوٹ گئی اور ان کی وہیں پر وفات ہوئی. تو ان کا مزار بھی آج بھی موجود ہے قبرص میں، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ. نیز 6 صحابہ کرام کی مزید قبریں مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن وہاں 6 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے ہوں گے اس جنگ میں، تو ان کی قبریں بھی موجود ہیں. تو وہ ان کے وہاں جا کر کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس طرح اتنی دور سے چل کر آئے. اس وقت تو یہ فاصلے بہت تھے نا کہ سمندر ویسے ایک طرف بیروت ہے دوسری طرف قبرص ہے، اس طرح آپس میں دونوں آمنے سامنے ہیں، لیکن کس طرح کتنی قربانیوں کے ساتھ وہاں پر جا کر قبرص کو فتح کیا.